دعا سے میں عالم بنا الحمدللہ. انہوں نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا, 1.5 سال میرے پیچھے کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ پڑھا, اور ایک رمضان شریف میں الحمدللہ کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے میری اقتدا میں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مصلی پہ کھڑا کیا. میں نے قرآن سنایا, قاری صاحب نے سنا. میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی. یعنی حضرت بہت لطف آ گیا. اصل میں بات یہ ہے نا جی کہ یہ تو ایک ایسا میوہ ہے کہ جس سے آدمی سیر نہیں ہو سکتا. کبھی آسان ہے. ساتھیوں کو بھی شکر ہے جو کمنٹ کر رہے ہیں. یہی چاہ رہا ہوں کہ نیٹ پہ جس طریقے سے علماء کا بیان ہونا چاہیے, صرف قاری صاحب کی آواز لگا کے غلط لوگوں کو نہ گائیڈ کیا جائے. رب العالمین کی صفت میں یہ بات شامل ہے, پروردگار عالم درگزر کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما کے اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے, دعا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, ایک آنسو بہا دیتا ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آ جائے, اللہ پاک فرماتے ہیں دریا کا پانی گناہوں کو نہیں دھو سکتا, سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتا, ندی نالوں کا پانی نہیں دھو سکتا. اللہ کے خوف سے جو ایک آنسو نکلے, پروردگار عالم 100 سال کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, مجھے آواز لگاتا ہے, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے, جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا رب پروردگار عالم, اس کے جواب میں 70 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے بندے کیا بات ہے. فرمایا میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے, میں پروردگار عالم دوڑ کے اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی. یقین جانی حضرت بہت لطف آ گیا. اصل میں بات یہ ہے نا جی کہ یہ تو ایک ایسا میوہ ہے کہ جس سے آدمی سیر نہیں ہو سکتا. اب بہت سے احباب بہت سی چیزوں پر جو ہے نا بہت سے موضوعات کی فرمائش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ العزیز حضرت آپ سے میں یہ گزارش بھی ہوگی اور پرسنل میں بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کوشش فرمائیں, اپنے ٹائم میں سے وقت نکالیں کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز رمضان کے آخر تک چلے گا. تو پھر جب کبھی بھی آپ کی طرف سے جو ہے نا نظر کرم ہو, عنایت ہو, اگر ایک مرتبہ پھر ٹائم مل جائے تو, کیونکہ یہ بہت سے دوست آج جو ہے نا دوستوں نے کہا تھا, اور ابھی دیکھیں جی دوستوں کی طرف سے کمنٹس آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا بھی احسان ہے, ساتھیوں کو بھی شکر ہے جو کمنٹ کر رہے ہیں. نہیں حضرت یہ آپ کا جیسے آپ نے میری بات سنیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے, میں یہی چاہ رہا ہوں کہ نیٹ پہ جس طریقے سے علماء کا بیان ہونا چاہیے, صرف قاری صاحب کی آواز لگا کے غلط لوگوں کو نہ گائیڈ کیا جائے. علماء کا ہی بیان ہو, علماء, طلباء, سننے والے, سامعین, میں سب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو, ہمیں صحیح قرآن کا ترجمہ سمجھ آئے, مفہوم سمجھ آئے. اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں دیکھو نا ایک خاصیت بھی یہی ہے کہ قاری صاحب الحمدللہ عالم تھے, مستند عالم تھے. الحمدللہ میں بھی مستند عالم ہوں, تو قاری صاحب کی کئی لوگ آواز لگاتے ہیں مستند عالم نہیں ہے, میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن کم از کم مستند عالم ہونا چاہیے, عالم بن کے نا جی منبر رسول پہ بیٹھ کے اس کی قدر کریں, تو اس میں انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا, بات پہنچے گی, بات پھیلے گی, اس میں برکت ہوگی, رحمت ہوگی. اب قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو دیکھو, اتنا 25 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قاری صاحب اب بھی زندہ ہیں, حیات ہیں. دیکھو نا ان کی ایک محنت ہے, کوشش ہے, وہ صحیح عالم دین تھے, ایک ولی تھے وقت کے, میں ان کے بیٹے ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ وقت کے ولی تھے. الحمدللہ انہوں روحانی بھی ان کا, ہمارا بھی پھر ان سے روحانی تعلق, خون کا تعلق, تو ایک نہ صرف نقل والی بات نہیں. الحمدللہ جمعے پہ ہر موضوع پہ میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے, تو مجھے بھی 22 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. الحمدللہ ہر موضوع اللہ پاک نے قرآن پہ ترجمہ
اور اس طریقے سے انبیاء پہ، صحابہ پہ، رمضان پہ، ہر الحمدللہ موضوع پہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات نے بھی بڑی محنت فرمائی، کوشش فرمائی، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، بالکل شروع ہونا چاہیے. جب بھی آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ہم ٹائم دیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. میرے بجی ان کی دعا سے میں عالم بنا الحمدللہ. انہوں نے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا، 1.5 سال میرے پیچھے کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ پڑھا، اور ایک رمضان شریف میں الحمدللہ کرسب رحمۃ اللہ علیہ نے میری اقتدا میں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مصلی پہ کھڑا کیا. میں نے قرآن سنایا، قاری صاحب نے سنا. تو یہ بھی مجھے سعادت حاصل ہے. ان کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی رحمت اور مقام عطا فرمایا. تو انشاءاللہ جی جو ساتھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی بھی بڑی مہربانی. بڑا بہترین آپ نے پروگرام شروع کیا، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا بھی ٹائم عمل کرنے کی توفیق. میں آخری آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا آخری حضرت، یہ کئی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہے نا جی بیان حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، اور کوئی وہ لوگ جو ہے نا جی کوئی اور بزرگ شخصیت ہیں، وہ کسی وقت میں آپ کو ان کا جو ہے نا بیان بھی بھیجوں گا. وہ ہے قاری صاحب کا بیان، قاری صاحب کا ہے، آواز قاری صاحب کی ہے، لیکن وہ میں نے دیکھی ہے. وہ انڈیا میں میرے خیال ایسا ہوا ہے، وہ اداکاری کر رہا ہے، جیسے اداکار کرتے ہیں نا، وہ اداکاری کر رہا ہے. جی جی وہ غلط ہے، غلط ہے. کیا کرتے ہیں؟ جی جی ہاں. تو حضرت یہ پاکستان میں تو ایسا ہو چکا ہے نا جی، میں نے گزارش کی، آپ نے بھی اس پر بات کر دی کہ یہ بات حضرت نے جو فرمائی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا جی حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کو صرف اپناتے ہیں، لیکن اس طرح کی علمیت ان میں نہیں ہوتی، نہ وہ جو ہے نا جی عالم ہوتے ہیں. بس جی وہ اگر حفظ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی قاری صاحب کے بیانات سن کر انہی کو اسی طرز میں بیان کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بات رکھیں کوئی نہیں. ہمارا دیکھتے نا کہ جو بندہ عالم نہیں ہے، مدرسے سے یا علماء سے جس کا تعلق نہیں ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے، محض چند تقوں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تھوڑا سا بیان اس لیے دیا تھا، لوگ ناراض ہوئے تھے کہ ہمارا اگر وہ کسی کو کوئی اس انداز سے ممبر رسول میں بیٹھ کے جھوٹ بول کے لوٹ کے لے جاتا ہے، ہمارا یا قاری حنیف کا یا قاری حنیف صاحب کے بیٹوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی. اللہ پاک ہمیں آپ کی زیر سرپرستی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک بدنام نہ کیا جائے. ہمارے دین کو پیسوں میں نہیں تولا جاتا، دین پیسوں میں نہیں تلتا، ٹکوں میں نہیں تلتا. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ پیشاور ہیں، مولوی نہیں ہے، وہ پیشاور والی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی. جی بالکل ایسی. اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں میں. جی اللہ عمل کرے. نہیں حضرت، آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ. قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا قاری طاہر حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر انٹرویو. اگر آپ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور کوئی معلومات اور جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں.